صحابہ کرام تو وہ جو قطعی جنتی ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئیوں کو دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی، اور کچھ ایسے صحابہ کرام جنہوں نے سرکار سے کئی مرتبہ جنت خریدی، اور پھر حسنین کریمین کو سرکار نے فرمایا یہ جنتی نوجوانوں کے کیا ہیں؟ اونچی بولو یار، ان کی سرداری میں کسی کو شک شبہ ہے؟ کیا انہوں نے نمازیں پڑھنی چھوڑ دی تھی؟ کیا وہ گناہ کرنے شروع انہوں نے شکا دی تھی؟ ہمیں جنت کی بشارت مل گئی ہے، ہم تو جنت کے سردار ہیں، انہوں نے نمازیں پڑھنی چھوڑ دی؟ ارے ان کی تو کیفیت یہ ہے کہ تیروں کی بوچھار ہو رہی ہے اور جسم سے چھلنی ہے تیروں سے، اور اس کے باوجود تپتی ہوئی ریت پر نماز ادا کر رہے ہیں۔ آج ہم اے سی لگا ہوا ہے، مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے۔ ان کے پاس تو سند موجود ہے اور پھر بھی نماز، ہمارے پاس کون سی سند موجود ہے؟ ہم کس مان پر نمازیں چھوڑ کے بیٹھ گئے؟ ایک بزرگ تھے نا، ان کے پاس اگر کوئی قرضہ لینے کے لیے آ جاتا، کیا لینے آتا؟ وہ پوچھتے بابا جی نماز پڑھ دے جے، اگر کہا جی ہاں پڑھتا ہوں، لو قرضہ لے جاؤ۔ یہ آئے قرضہ لینے، بھائی تو نماز پڑھنا میں، اور جی میں نماز تو نہیں پڑھا۔ فرمایا میں نے تجھے قرضہ نہیں دینا۔ یعنی نمازی کو قرضہ دے دیتے، بے نمازی کو قرضہ۔ ایک دن کسی نے پوچھ لیا حضرت جی ہے تے ساری رب دی مخلوق، تسی نمازی نو قرضہ دینا، بے نمازی نو نہیں دینا، وجہ کی ہے؟ فرمایا جو رب کا قرضہ نہیں دیتا اس نے میرا قرضہ کہاں سے دینا؟ تو خدا را جہاں یہ بتلایا جاتا ہے بندے کے گناہ معاف ہوں گے، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ کی بخشش کا طریقہ جدا ہے۔ ایک بندہ حج کر لے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن نماز وہاں بھی معاف نہیں ہے۔ یہ نماز ہمیں ادا کرنی ہے، روزے ہمیں رکھنے ہیں، اور ہمیں زنا سے بچنا ہے، کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے، ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، قطع رحمی نہیں کرنی، کیونکہ سرکار نے فرمایا ماں باپ کا بے ادب گستاخ جنت میں داخل نہیں ہوگا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔